یہ صدا حریت جموں کشمیر ہے۔ پیش خدمت ہے تازہ ترین خبریں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سری نگر کے علاقے HMT میں ایک حملے میں 2 بھارتی فوجی ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے۔ ضلع بڈگام کے علاقے ہمہامہ میں واقع CRPF کیمپ میں اچانک گولی چلنے سے ایک اہلکار زخمی ہو گیا۔ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں 4 کشمیری لاپتہ ہو گئے ہیں۔ مودی کی زیر قیادت بھارتی حکومت نے خطے میں بالادستی قائم کرنے کے اپنے مذموم عزائم جاری رکھتے ہوئے امریکی کمپنی جنرل اٹامکس سے دنیا کے سب سے مہلک ڈرون لیز پر لیے ہیں۔ پریڈیٹرز سیریز کے ان ڈرونز کو 1 برس تک لیز پر حاصل کرنے کے لیے براہ راست کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا گیا۔ کشمیر تحریک خواتین کی چیئرپرسن زمرودہ حبیب نے کہا ہے کہ بھارتی فوجیوں نے گزشتہ 3 دہائیوں کے دوران سینکڑوں کشمیری خواتین کو قتل کیا، ان کی بے حرمتی کی اور تنازع کشمیر کا بدترین شکار کشمیری خواتین ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کنن پوش پورہ اجتماعی آبروریزی اور آسیہ اور نیلوفر کی آبروریزی اور قتل کے دلدوز واقعات بھارتی فوجیوں کی طرف سے کشمیر میں خواتین کی آبروریزی کو جنگی آلے کے طور پر استعمال کیے جانے کے بہیمانہ عمل کا واضح ثبوت ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس اور دیگر حریت قائدین نے علاقے میں مسلمانوں کے گھر اور دیگر تعمیرات مسمار کرنے پر قابض انتظامیہ کی شدید مذمت کی ہے۔ حریت ترجمان نے کہا کہ قابض انتظامیہ مسلمانوں کے گھر مسمار کر کے ان کی زمینوں پر قبضہ کر رہی ہے اور یہ زمینیں بعد میں غیر کشمیری ہندوؤں کو دی جائیں گی، جو کشمیر میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کے نریندر مودی حکومت کے مذموم منصوبے کا حصہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی۔ بھارت نے باضابطہ طور پر مقبوضہ جموں و کشمیر میں مسلمانوں کے گجر اور بکروال برادریوں سے تعلق رکھنے والوں کے مکانات، کوٹھوں اور شیڈوں کو مسمار کرنا شروع کر دیا ہے۔ مودی اور BJP خوفناک طرز پر اہل کشمیر کو اپنی اراضی اور اپنے آشیانوں سے محروم کرنے کے لیے حملہ آور ہیں، جس کا مقصد مقبوضہ جموں و کشمیر میں آرٹیکل 370 اور 35A کے خاتمے کے بعد اسرائیلی طرز پر کشمیری عوام کو فلسطینیوں کی طرح بے گھر کرنا ہے۔ اس حوالے سے ان برادریوں سے تعلق رکھنے والے لوگ کیا کہتے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ کم سے کم 100-200 گاڑیاں آئی تھی، یہاں گاڑیاں رکھی وہاں سے اترے جب گاڑیوں سے تو توڑ پھوڑ شروع کر دی، جا کے یہاں پہ یہ کوٹھے ووٹھے سب گرا دیے۔ اگر ہمارے لیڈیز ویڈیز آئی تھی سامنے تو انہوں نے بولا کہ یہ کیا کر رہے ہو، تو ڈنڈا لے کے دوڑے، ان کو مارنے لگے۔ ہم 100 سال پہلے سے یہیں رہتے تھے، آج آ کر ہم پہ بہت ظلم کیا جاتا ہے۔ ہم تو نہیں آئے کہیں کے، پاکستان سے تو نہیں آئے یہاں بسنے کے لیے۔ ہم آج ہمارے سردی کے موسم میں ہمارے بچوں کو ہمیں گھر سے نکالا دیا جاتا ہے۔ یہ ہم پر ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ ان کو غریبوں کو ختم کرنا ہے، اس لیے میں اعلیٰ حکام سے یہ کہنا چاہتا ہوں، پہلے ان کے لیے قبریں کھودو، قبروں میں ڈالو، پھر دیکھو ان کے بچے دیکھو چھوٹے چھوٹے، یہ کہاں جائیں گے ابھی۔ رسانہ کٹھوا کی 8 سالہ آصفہ کی اجتماعی آبروریزی اور پھر اس کا صفاقانہ قتل بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی کہ ان برادریوں کے لوگوں کو اپنے گھروں سے بے دخل کرنے پر مجبور کیا جائے۔ کیا دنیا اب بھی بھارت کی اس درندگی اور بربریت پر خاموش تماشائی بنی رہے گی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب خود عالمی برادری کو دینا پڑے گا۔